وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضائل میں پہلے ہم کچھ روایات ہم نے شامل کی تھیں، جو سوالات آئے تھے یا کس طرح کی روایات تھیں۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کیا خیالات تھے یا ان کو کیا سمجھتے تھے، یا حضرت علی کی گھرانے کے ساتھ ان کی کس نوعیت کے تعلقات تھے، اس حوالے سے صرف 4 روایات جو ہیں وہ آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب کو احاطہ نہیں کر سکتا جو ان حضرات کے آپس میں تعلقات تھے، جو تاریخی حقائق ہیں، خواہ اہل سنت کی کتب سے ہوں یا اہل تشیع کی کتب سے ہوں، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس پہ آپ کو بہت سارا مواد سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں گوگل پہ اور ادھر اگر آپ تلاش کریں آپ کو کافی سارا مل جائے گا۔ میں صرف اس حوالے سے، کیونکہ ہمارا سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث چل رہا ہے، تو اہل سنت والجماعت کی ہی کتب جو صحیح روایات ہیں ان میں سے میں صرف 4 کو آج کے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس حدیث کی تخریج کے سلسلے میں یہ بھی شامل ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جسد مبارک جس وقت وہ شہید ہوئے، شہادت کے بعد چارپائی پہ پڑا تھا، لوگ دعا وغیرہ ان کے لیے کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آئے اور انہوں نے اپنی کوہنیاں جو ہیں وہ اس طرح میرے جو میرے کندھے ہیں پیچھے اس طرح انہوں نے ان کے اوپر جا رکھ دی، میری جو کندھے ہیں ان کے اوپر انہوں نے اس طرح کونیاں وغیرہ رکھیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ رکھنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جہاں سامنے وہ جسد مبارک پڑا تھا اس کو خطاب کر کے کہنے لگے کہ مجھے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا، مطلب کہ اللہ کے نبی اور ابوبکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جمع کر دے گا، اس لیے کہ میں نے اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہوتے تھے کہ میں اور ابوبکر ہم ایسے تھے، ٹھیک ہے، مطلب ہم یہاں گئے تھے یا یہ کیا تھا، اور کبھی فرماتے تھے کہ میں نے ابوبکر اور عمر نے ایسے کیا، وفالتو ابوبکر و عمر، اور کبھی فرماتے تھے میں اور ابوبکر و عمر چل کے وہاں گئے، اور کبھی اللہ کے نبی اس طرح کے الفاظ فرماتے تھے۔ یعنی ہر جگہ جہاں بھی میں نے اللہ کے نبی کو سنا تو اللہ کے نبی اپنے اور ابوبکر کے ساتھ عمر آپ کو لازمی شامل کرتے تھے، تو مجھے آج اس چیز کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کریں گے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے دیکھا کہ یہ کون شخص ہے جو اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے جو اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے حضرت عمر کے بارے میں۔ اب یہاں پہ ظاہری طور پہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کی بھی فضیلت وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت علی کے حضرت ابوبکر کے بارے میں کس طرح کے کمنٹ تھے کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اس طرح کے الفاظ سنتے تھے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، چلنا، سب کچھ اکٹھا دیکھ کے۔ تو اس موقع پہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہر موقع پہ کیونکہ آپ تینوں کو اکٹھا دیکھا تو لہذا مجھے امید تھا کہ آج بھی اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اب یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہ ماننا ہے کہ حضرت علی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ آخر وقت تک ناراض ہی رہے اور کشمکش میں رہے، اگر ان کو مانا بھی یا کبھی ان کے مجلس میں آئے بھی تو وہ ناراض ہو کے ہی رہے، اسی طرح ان کا معاملہ رہا، تو یہ ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ حضرت یہ گفتگو ہو رہی ہے اس وقت جب حضرت ابوبکر بھی دنیا سے تشریف لے گئے اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد کی یہ گفتگو ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت علی کی تو کوئی مجبوری نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی گفتگو ان کے حق میں کرتے، اگر واقعتاً مان لیا جائے کہ جن کی آپس میں لڑائیاں رہی ہیں، ان کی آپس میں دلی نفرتیں تھیں، یہ سب کچھ تھا، وہ ڈر کے سب کچھ حضرت علی نعوذ باللہ کرتے تھے ان حضرات کے ساتھ، تو پھر یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ حضرت علی اپنے دشمن کے بارے میں اور اس طرح کے معاملہ کرنے والے کے بارے میں آدمی کو اس طرح کی کمنٹ دیتا ہے، اب جب کہ کوئی ڈر بھی اس طرح کا نہیں ہے تو بلا خوف ہو کے اس طرح کا کمنٹ اپنی دشمن کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی دیتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ان حضرات کی محبت اور تاریخی حقائق اہل سنت کی کتب ہوں، اہل تشیع کی کتب ہوں، اس حوالے سے آپ کو مواد مل جائے گا۔ میرا کیونکہ یہاں پہ اس وقت مطمع نظر نہیں ہے اس موضوع کو یہاں بیان کرنا، میں صرف کچھ جو صحیح روایات ہیں
4 ایک ان کو یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ روایت جس کا میں نے ذکر کیا، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتب حدیث میں بھی آپ کو تلاش کرنے سے یہ روایت مل جائے گی، اور یہ بالکل سندن صحیح روایت ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا سندن ضعف وغیرہ نہیں ہے۔ دوسری روایت بھی صحیح بخاری کے اندر دیگر کتب کے اندر بھی ہے، وہ روایت کرنے والے ہیں محمد بن حنفیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی کے صاحبزادے تھے، ٹھیک ہے جی، تو لیکن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں تھے، دوسری بیوی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت اپنے والد سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اللہ کے رسول کے بعد کون ہے؟ یعنی ابو بکر۔ تو انہوں نے فرمایا قال ابو بکر، میرے والد نے فرمایا کہ ابو بکر ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے، یعنی ابو بکر کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فرمایا کہ عمر کا۔ پھر میں نے خوف کیا کہ کہیں عثمان کا نہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہہ دیں، تو میں نے پوچھا کہ پھر اور آپ، مطلب یہ تو ان کا آپ نے کہا اور آپ؟ فرمایا کہ میں تو مسلمانوں میں سے ایک عام مسلمان آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کی اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں علی رضی اللہ عنہ کی زبان سے جو ترتیب رہی وہ وہی رہی کہ پہلے ابو بکر کو افضل مانا، اور یہ افضل رسول اللہ کے بعد سب سے افضل انہی کو قرار دیا۔ اب یہاں پر بھی وہی ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر کو افضل نہ مانتے، ان کو خیر الناس نہ مانتے، تو وہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس وقت وہ معاملہ خلافت وغیرہ کا آیا تو وہاں پہ وہ ان سے مقابلے کے لیے آ جاتے، اللہ کے خود فرما رہے ہیں کہ وہ افضل ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پھر یہ جواب کہ لوگوں میں سے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ تو یہ روایت بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، بالکل سند صحیح ہے، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اب تیسری روایت اس حوالے سے یہ ابن ماجہ میں، مسند بازار میں، ابی یعلا میں، نسائی اور عمل اللیل یوم و لیلہ کے اندر نسائی نے اس کو ذکر کیا، اور طبرانی نے بھی ذکر کیا، مسند احمد میں بھی ذکر کیا گیا، اور سندن یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اور حمیدی جو ہیں یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا، ابن ابی شیبہ انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا۔ وہ روایت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع عطا کرتا، یعنی میں خود سنتا تو مجھے اس سے بڑا نفع ہوتا تھا، اور اگر مجھ سے کوئی میرے علاوہ بیان کرتا، یعنی کوئی یہ کہتا جی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں اس سے قسم لیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور جب وہ قسم اٹھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کر لیتا۔ پھر آگے الفاظ جو سننے والے ہیں وہ حدیث آگے الگ ہے، وہ میں اسی حصے کو ذکر کرتا ہوں، آگے حدیث نہیں ذکر کر رہا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بیان کی، پھر آگے فرمایا وَصَدَقَ کا ابو بکر، اور ابو بکر نے سچ کہا۔ پھر آگے وہ مسند احمد اور ان کتب میں آگے ایک روایت ہے اس کو ذکر کیا، اور حضرت ابو بکر سے قسم کی بات نہیں کی کہ میں نے ابو بکر سے کہا کہ آپ بھی قسم اٹھائیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ باقی جس سے سنتے تو میں کہتے ہیں جی قسم اٹھاؤ، پھر میں اس کی تصدیق کرتا، لیکن ابو بکر نے جب یہ روایت بیان کی تو فرمایا ابو بکر نے سچ کہا۔ مسند احمد میں بھی کافی جگہ پہ یہ روایت موجود ہے، دو یا تین جگہ پہ تو میں نے خود دیکھی ہے یہ، اور اس کے علاوہ یہ جن کتب کے اندر میں نے دیکھا ان میں بھی ہے، اور سندن بھی صحیح ہے، اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے مجھ سے یہ روایت بیان کی اور انہوں نے سچ کہا، آگے پھر وہ روایت ذکر کی۔ یہاں قسم لینے کا ذکر نہیں، مطلب کہ ابو بکر صدیق کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سچا مانتے تھے، اس لیے ان سے قسم وغیرہ نہیں لیتے تھے۔ اس حوالے سے جب انہوں نے بات کی تو ٹھیک ہے، پھر ان سے قسم نہیں لی۔ چوتھی جناب روایت، یہ واقعہ بیان کرتے ہیں عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد نکلا، ٹھیک ہے، بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس وقت؟ علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد، یعنی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد میں نکلا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ حسن بن علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور اٹھا کے اپنے گردن پہ، یہاں پہ جیسے عام طور پہ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں،
تو وہاں پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا کہ یہ جو حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، یہ علی کے مشابہ نہیں ہیں۔ وہ شعر میں انہوں نے اس طرح ذکر کیا ہوا وا بھی ابی شبہ النبی لیس شبیہا بعلی، یعنی یہ تو اللہ کے نبی کے مشابہ ہیں، علی کے مشابہ تو نہیں، یعنی بطور مذاق یہ جملہ کا۔ تو فرماتے ہیں عقبہ بن حارث کہ وعلی یضحک، یہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ تھے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی تو وہ حضرت یہ ہنس رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی بات سن کے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کوئی اپنے دشمن کے بچوں کو اٹھا کے کندھے پہ سوار کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر حضرت علی کی حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نہیں لگتی تھی یا ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اپنا مخالف سمجھتے تھے، تو کوئی یہ برداشت کرتا ہے کہ میرا دشمن میرے بچے کو اٹھا کے کندھے پہ سوار کرے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو اس طرح کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اور یہ جو روایت ہے یہ مسند احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نے، امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند کے اندر اسے ذکر کیا۔ اس کے علاوہ بھی طبرانی نے اور ابو یعلا نے اور بازار وغیرہ نے بھی اس کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے، اور یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ شعیب ارناؤوط جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ بخاری کی شرط پہ ہے، اس کے سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہ روایت بھی بالکل سندن درست ہے۔ تو کیا پتہ چلے، صرف چند روایات میں نے ذکر کی، میں نے پہلے بتایا کہ ساری کا احاطہ مقصود نہیں، اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں دیکھیں، تاریخ بغداد میں دیکھیں، اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی بعض آپ کو روایات مل جائیں گی۔ بعض تو شدید درجے کی ضعیف ہیں، بعض میں کم درجے کا ضعف ہے، اور بعض جو ہیں وہ قابل بیان بھی ہیں، لیکن صرف ہم نے 4 روایات آج ذکر کی ہیں جس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں جو آراءات ہیں یا ان کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ سب صحابہ کرام آپس میں اسی طرح محبت کرتے تھے، جیسے آپ نے دیکھ لیا حضرت خاص طور پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں کس طرح کے تعلقات تھے، ان کے بچوں کے ساتھ کس طرح کے تعلقات تھے، تاریخ میں دیکھیں تو کس طرح کے ان کے آپس میں معاملات تھے، وہ آپ کے سامنے سارا آ جائے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہما و عنہم۔